السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 6 کام ایسے ہیں جن کو ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے۔ آئیے وہ 6 کام کیا ہیں، مولانا عبدالحبیب عطاری سے سماعت کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اسے آگے شیئر کر دیجیے گا۔ بڑا کمال کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگرچہ جلد بازی شیطانی عمل ہے لیکن 6 کاموں میں جلدی ضروری ہے۔ اب یہ 6 کام یاد کر لو۔ فرماتے نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے، شیطان کیا کہتا ہے، ارے پڑھ لیں گے نا، ابھی تو ٹائم ہے نا۔ کچھ لوگ تو آخری منٹ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً پڑھ لیں، جماعت سے پڑھ لیں اور ادا کر لیں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ دوسرا، میت کو دفن کرنے میں جبکہ حاضر ہو، میت آ جائے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے میت کو دفن کرے۔ کچھ لوگ کئی دن تک میت کو رکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، بہتر یہ کہ جلدی تدفین کی جائے۔ تیسرا، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کی جائے۔ چوتھا، قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے۔ پتہ چلا کسی سے پیسے لے لیے ہیں، وہ بیچارہ مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی جلدی کا کام شیطان کا، آرام سے دوں گا۔ نہیں بھائی، قرض ٹائم پہ دینا ہے، وقت سے پہلے دو، اچھا ہے، جلدی کریں، اگر پیسے آ گئے تو لیٹ نہ کریں۔ پانچواں، جب مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ بھی دیکھیں کیسا مسئلہ ہے، کسی کے گھر جاؤ، باتیں ہی کیے جا رہے، کھانے نہیں دے رہے بھائی، تو ٹائم مہمان آ گیا اسے کھانا کھلا دیں۔ مجھے وہ چٹکلا یاد آیا، ایک صاحب کسی کے گھر گئے تو وہ باتیں ہی کیے جا رہے، اس بیچارے کو بھوک لگی ہے، بلایا کھانے پہ تھا، اور طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، لمبی چل رہی ہے، بولا ابھی آئے گا کھانا، ابھی آئے، کھانا ہی نہیں آ رہا، تو بہت دیر ہو گئی۔ تو میزبان کہتے ہیں حضرت یہ بتائیں آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ بیچارہ اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا ہے، تو اب یہ مہمان آ جائے تو اس کو کھانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ، انتظار نہیں کہ جمعے کو توبہ کروں گا، بعد میں اجتماع میں کروں گا، نہیں، فوراً توبہ کر لے، کیا پتا توبہ سے پہلے ہی مر جاؤں۔ تو 6 باتیں یاد رکھنی ہے۔ اور پریورٹی، جو میں نے بیان کے شروع میں بات کہی تھی نا، کہ اپنی زندگی کا جو مین مقصد ہے نا، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، آخرت کی بہترین تیاری ہونی چاہیے۔ دنیا ویسی بہترین ہو جائے گی۔ یہ لوگ آج کل کہتے ہیں نا، او بھائی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیکھنی چاہیے، اب جب دین کی طرف بندہ جاتا ہے اس کو یوں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سا سوال کر لیتا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ آخرت کا مالک کون ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ ایک فارمولہ بتا دوں، اللہ کو راضی کر لو، وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ سمپل از دیٹ، کچھ بھی نہیں اس پہ دنیا کو الگ دیکھیں، دین کو الگ دیکھیں، کچھ نہ کرو بھائی، اللہ کو راضی کرو۔ اب دنیا ایسی گزارو کہ رب راضی ہو جائے، اللہ آخرت بھی اچھی کر دے گا، روزی میں برکت بھی ڈال دے گا، کاروبار بھی اچھا کر دے گا، صحت بھی اچھی کر دے گا۔ ہم کہتے نہیں جب دنیا میں پڑھو تو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ کو راضی کرنا مین ٹارگٹ، اللہ کے رسول کو راضی کرنا اپنا مین ٹارگٹ کر لو، آپ کی دنیا بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو پریورٹی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اب سنیے گا جو آخری واقعہ مجھے آپ کو سنانا ہے، کیا کمال کے لوگ تھے اور کیا پیاری سوچ تھی۔ پچھلی امتوں کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں 2 میاں بیوی تھے، دونوں بڑے نیک تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا کہ تمہیں جوانی یا بڑھاپے میں مالداری عطا کی جائے گی، فیصلہ تم کر لو کہ جوانی میں پیسے چاہیے یا بڑھاپے میں چاہیے۔ کیسا کمال کی آفر تھی کہ مالدار تمہیں بنایا جائے گا، یا تو جوانی میں بننا ہے یا بڑھاپے میں بننا ہے۔ اب وہ بیوی بیوی کیسے کمال کے تھے، اب وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ شوہر بولا جوانی میں تو چونکہ ہمارے اندر طاقت ہے، مالداری ابھی لے لیتے ہیں، کمانے کی فکر نہیں ہوگی تو زیادہ عبادت کریں گے۔ بیوی بولی نہیں، عبادت کی اصل عمر تو جوانی ہے، ہم پہلے خوب جوانی میں عبادت کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں مالدار بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں جو ہے نا عبادت اتنی ہو نہیں پائے گی، تو بڑھاپے میں کیا ہوگا کہ مال کمانے کی ہرس بھی نہیں ہوگی، زیادہ مال کی فکر بھی نہیں ہوگی، تو بڑھاپے میں بھی عبادت کر لیں گے، وہاں بھی عبادت کو ڈسٹرب نہیں کرے گا ہمارا مال۔ دونوں کی سوچ کیا تھی کہ پیسے نہیں چاہیے، عبادت کہیں ہماری ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسے آئیں گے تو انجوائے کیسے کریں گے، خریدیں گے کیا، کہتے ہیں جوانی میں آ جائیں گے پیسے تو پیسے ہی سنبھالیں گے تو عبادت کب کریں گے، اور بڑھاپے میں شوہر کہتا ہے پیسے آئیں گے تو جناب پھر ہم جو ہے وہ بڑھاپے میں معاملے میں ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ دونوں کی سوچ کیا تھی کہ نہیں، عبادت پہلے۔ اللہ کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ تم نے ان کو جا کر بتاؤ
تم نے مال پر عبادت کو ترجیح دی. تمہاری سوچ یہ تھی کہ مال کہیں عبادت کو ڈسٹرب نہ کر دے, تو اللہ کے کرم سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہیں جوانی اور بڑھاپے دونوں میں مالداری عطا کی جاتی ہے. ہاں, کچھ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا انہیں بھگاتی ہے. اور کچھ دنیا کو ٹھوکر مار کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دنیا پیچھے آ کر ان کی خدمت کرتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے, وہ بھگاتی رہے گی آپ کو. کام سے فارغ ہی نہیں ہوتا بندہ, اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی, جس کو فکر ہی مال کمانے کی ہے. اور جو اللہ کو راضی کرنے جاتا, کہتے ہیں نا جس سے رب راضی اس سے سب راضی. تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی انشاءاللہ اطاعت کرنی ہے, عبادتیں کرنی ہے. بس آج سچی توبہ کرنی ہے گناہ سے. نیت کر لیں انشاءاللہ رجب, شعبان, رمضان, یہ تینوں مہینے ہماری زندگی کے یادگار مہینے ہوں گے انشاءاللہ. کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. دوستو, آپ نے بیان کو سماعت کیا اور ان 6 کاموں کو بھی پورے ڈیٹیلز کے ساتھ سنیں. اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور ہاں دوستو, ایک بار اور ریمائنڈ کر دیتے ہیں وہ 6 کام کیا ہے. نماز جلدی پڑھنا ہے, اگر میت ہو جائے تو اسے جلدی دفنانا ہے, لڑکی اگر بالغ ہو جائے اسے جلدی نکاح کر دینا ہے, اگر کسی سے قرض لیے تو قرض کو جلدی واپس کرنا ہے, مہمان گھر میں آئے تو مہمان کو کھانا جلدی کھلانا ہے, اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنا ہے. دوستو, یہ مختصر انداز میں ان 6 باتوں کو میں نے بتا دیا. اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. دوستو, اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ایک نئے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ